والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کے 30 روزے عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا آخری جمعہ بھی ہم کو عطا فرمایا۔ الحمدللہ اس رمضان شریف میں 5 جمعۃ المبارک کے مبارک اور مقدس دن آئے، اور آج آخری جمعہ اور رمضان کا آج آخری دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری دعا کو قبول فرمایا اور ہم پر رحم فرمایا، اور ہم کو رمضان کا آخری دن عطا فرمایا، اور جمعے کی صورت میں الحمدللہ بڑا مقدس دن عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ذات پر مزید کرم فرماتے ہوئے ہماری مغفرت بھی فرما دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات بھی دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنتی بنا دے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بندہ گڑ گڑائے، روئے دھوئے، آنسوؤں کی برسات کرے، اشک باری کرے، اپنے رحمت والے رب کو یاد کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی درخواست کرے، عرض کرے، کیونکہ میرے بھائیوں اگر خدا نہ خواستہ ہماری مغفرت نہ ہوئی رمضان کے مہینے میں تو ہمارے لیے ہلاکت یقینی ہوگی، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری مغفرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک جہاں تو نے اتنے کروڑوں کھربوں لوگوں کو تو نے اپنی رحمت سے نوازا، مغفرت سے نوازا، بخشش سے نوازا، جہنم کی آگ ان پر ٹھنڈی فرمائی اور جنتی بنایا، ہمیں بھی یا اللہ یہ نعمتیں عطا فرما دے، اور ہم کو بھی مغفرت سے نواز دے، بخشش سے نواز دے، اور ہمیں بھی جنتی بنا دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں گے تو مغفرت ملے گی، جنت طلب کریں گے تو جنت ملے گی۔ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں طلب کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہی عطا فرماتا ہے، باقی اس کی مرضی کہ وہ اپنی رحمت سے جو بھی آپ کو عطا فرمائے، لیکن بہرحال اصول یہی ہے کہ جو چیز آپ طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ باقی مقدر میں جو کچھ آپ کے لکھا ہے تو آپ جو کرنے والے تھے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے وہ لکھ دیا ہے، یہاں تک کہ آپ کے نصیب میں جتنی بھی دولت، جتنا بھی رزق لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اس کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا نہ کریں، آپ کے مقدر میں جو ہوگا وہ آپ کو مل کر رہے گا۔
ہاں یہ ضروری ہے کہ بندہ کوئی ذریعہ اختیار کرے، روزی روزگار کا ذریعہ اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذریعے کے ذریعے سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب اگر کسی بندے کا یہ ذہن ہو جائے کہ میرے مقدر میں جو ہے وہ مجھ کو ملے گا اور ذریعہ اس نے اختیار نہیں کیا ہوا ہے تو اس کو نہیں ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے، اور اسی سسٹم کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ وہ کوئی ذریعہ اختیار کریں اور اس کے حلال کا، ذریعہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا، جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ لیکن مغفرت کے بارے میں ہمیں کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ ہماری مغفرت ہوگی نہیں ہوگی، خاتمہ ایمان پر ہوگا نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا خاتمہ کس حال پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے حق میں خفیہ تدبیر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہمیں ڈرے رہنا چاہیے، سہمے رہنا چاہیے اور آخرت کے معاملے میں سنجیدہ رہنا چاہیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے حق میں کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص بھی اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی شخص بھی اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اس کا خاتمہ اسلام پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ڈرا رہے، سہما رہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میرا خاتمہ دین محمدی پر ہو، میرا خاتمہ مصطفیٰ کے جلووں میں ہو، یادوں میں ہو، محبتوں میں ہو اور ان کے قدموں میں ہو۔ اس طریقے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کرے، اور دعا بھی تبھی قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ اس کے فرائض کی پابندی کرتا ہے، واجبات کی پابندی کرتا ہے، سنتوں کی پابندی کرتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب بغیر نماز پڑھے، بغیر فرائض کو ادا کیے، بغیر واجبات کو ادا کیے اور بغیر سنتوں کو ادا کیے، اب اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال بھی کمانا چاہیے، دعا کی قبولیت کے لیے فرائض کی پابندی بھی کرنا چاہیے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تینوں چاروں باتیں ہمارے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن تقریباً آج کے دور کے اندر جو لوگوں کی جو حالت ہے گی وہ نظر نہیں آتی کہ وہ لوگ رزق حلال کمانے والے ہوں اور فرائض کی پابندی کرنے والے ہوں، واجبات کی پابندی کرنے والے ہوں، سنتوں کی پابندی کرنے والے ہوں، اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں، اور جن باتوں سے اللہ رسول نے روکا ہے رک گئے ہوں، اور جن باتوں سے اللہ رسول نے منع کیا ہو مان گئے ہوں، باز آ گئے ہوں، جن باتوں کی اجازت دی ہو وہ بات کرنے لگ گئے ہوں، یہ نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے وہ ڈریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں محض اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ یاروں ہماری زندگی کا بہت زیادہ پیریڈ گزر چکا ہے، بہت تھوڑا باقی ہے اور یہ بھی عنقریب گزر جائے گا۔ کتنے لوگ ہماری نظروں کے سامنے زندہ تھے، کل تک وہ مر گئے، انتقال کر گئے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے گھروں میں سے، ہمارے خاندان میں سے، قبیلے والوں میں سے، برادری والوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے۔ اب ہماری باری آنے والی، ہم بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں گے، قطار میں کھڑے ہوئے ہیں گے، ہماری باری آ جائے گی، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں بھی غسلا دیا جائے گا، ہمیں بھی کفنا دیا جائے گا، اور قبرستان کی قبر کے اندر ہم کو بھی دفنا دیا جائے گا۔ ہم ان باتوں کا اقرار کرتے ہیں، گردن ہلاتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ عمل نہیں ہوتا، عمل نہیں ہوتا۔ عمل نہ جانے کب ہوگا، جب آنکھ بند ہو جائے گی تب احساس ہوگا۔ ہر بندے کو معلوم ہے کہ اس کو مرنا ضرور ہے، 100%، 110% ہر بندے کو معلوم ہے مرنا پڑے گا۔ معلوم ہونے کے باوجود ہماری جو انداز زندگی ہے اور جو ہماری روش ہے وہ بالکل یعنی کہ ایسی ہے کہ وہ اللہ رسول کی نافرمانی والی ہے گی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو آواز دینے والی ہے، اس کے عذاب کو للکارنے والی ہماری انداز زندگی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں اپنی آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہو جاؤ اور یہ آخرت کے معاملے کو مذاق نہ سمجھو۔
آخرت کا معاملہ بہت زیادہ کٹھن ہے۔ قیامت والا جو روز ہوگا اور اس سے پہلے جو قبر کا معاملہ ہے اور اس سے پہلے جو نزعہ کا معاملہ ہے بہت زیادہ کٹھن معاملہ ہے گا۔ ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے اور اسی زندگی میں تیاری کرنی، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی۔ تو اپنی تیاری کیجئے آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے اور اپنی آخرت کی بھیک مانگیے، اللہ مجھ کو سدھار دے، اللہ مجھ کو گناہوں سے باز آ جانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ میں راہ راست سے ہٹ چکا ہوں، راہ راست پر تو مجھ کو لگا دے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے میں ہٹ چکا ہوں، مجھ کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر لگا دے، میں جنت کے راستے سے ہٹ کر دوزخ کے راستے پر چل رہا ہوں، یا اللہ تو مجھ کو جنت کے راستے پر لگا دے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو دعا قبول ہوگی، دعا نہیں مانگو گے تو اللہ تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑتا ہے تو اس کو شیطان اچک لے جاتا ہے، بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ اس بات کو پسند کرو کہ میں گمراہی کا شکار ہو جاؤں، بے راہ روی کا شکار ہو جاؤں؟ میرے بھائیو، سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سوچو۔ ہم صرف دنیا کمانے کے لیے دنیا میں آئے ہوئے، گویا کہ دنیا کمانے کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں گے، اور ہمیں آخرت کی کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یقین کریں کتنے لوگ یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ میں کل توبہ کر لوں گا، پرسوں توبہ کر لوں گا، جمعہ آنے والا توبہ کر لوں گا، عمرے پہ جانے والا ہوں توبہ کر لوں گا، حج کرنے والا ہوں توبہ کر لوں گا، رمضان آنے والا ہے توبہ کر لوں گا، لیکن وہ توبہ نہیں کر پاتے، وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض وقت یعنی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمعہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے وہ مر جاتے ہیں، رمضان بعد میں آتا ہے، پہلے وہ مر جاتے ہیں، حج عمرے کا دن بعد میں آتا ہے، پہلے وہ مر جاتے ہیں، قبر کے گڑھے میں اتر جاتے ہیں، توبہ ان کو نصیب نہیں ہو پاتی۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑا یعنی کہ نقصان ہے اور خسران ہے، لیکن لوگ سمجھ کر نہیں دیتے، لوگ سمجھ کر نہیں دیتے، وہ اپنی زوم میں لگے پڑے ہوئے ہیں گے، دھینگا مستی کرنا، غل غپاڑا کرنا، گناہ بری زندگی گزارنا، معصیت بری زندگی گزارنا، نمازیں چھوڑ دینا، اللہ رسول کی تعلیمات سے ہٹ جانا، شیطان کی تابع داری کرنا، نفس کی تابع داری کرنا، من چاہی زندگی گزارنا، اپنی مرضی کے مطابق جینا مرنا، نفسانی خواہشات کو اہمیت دینا، بس یہ سب کچھ رہ گیا ہے۔ یعنی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو معاذ اللہ، استغفر اللہ، کروڑ بار معاذ اللہ اور کروڑ بار استغفر اللہ، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بالکل بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ قرآن و سنت کی تعلیم ہمارے سامنے ہے، بالکل ہم نے اس کو بائیکاٹ کر دیا، استغفر اللہ، بس یہ پش ڈال دیا۔ یعنی کہ ہماری جو لائف ہے، جو ہماری زندگی ہے، وہ یہودیت اور نصرانیت سے بھری پڑی ہوئی ہے گی۔ جو ان کے اندر معاملات ہیں وہ ہمارے اندر ہیں، بلکہ ان سے 2-4 ہاتھ آگے ہی ہیں ہم لوگ اس وقت مسلمانوں کو۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، اور غفلت کی چادر کو چاک کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ تھوڑا ٹائم بچائے، رمضان شریف جانے والا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے جمعہ گزر جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے عصر آ جائے گی، عصر گزر جائے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے غروب آفتاب گزر جائے گا، شوال المکرم کا چاند نظر آ جائے گا، رمضان چلا جائے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے، ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جنہوں نے تراویحیں پڑھی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، تلاوت کی ہوگی، اچھے کام کیے ہوں گے، برے کاموں سے بچے ہوں گے۔ ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جن لوگوں نے اس کا ادب کیا ہوگا، احترام کیا ہوگا، اس کی عظمت کو سمجھا ہوگا، اور جن لوگوں نے اس کی بے حرمتی کی ہوگی، تقدس کو پامال کیا ہوگا، ان کی قطعی شفاعت نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑے گا، پٹائی لگائے گا عذاب کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا۔ ایسے بندوں کی مغفرت کیسے ہوگی، کیسے بخشش ہوگی؟ سوچو، غور کرو میرے بھائیوں۔ ہم دنیا کے بارے میں غور و فکر تو کرتے ہیں گے، سوچتے ہیں کہ نقصان نہ ہو جائے، 150 کا، 1500 کا نقصان نہ ہو جائے، یار میں یہ کاروبار کھول رہا ہوں کہیں نقصان نہ ہو جائے، یار یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، یہ دکان کھولنے جا رہا ہوں، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، مشورہ لیا جاتا ہے، اور جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کے اندر، جو تجربے کار ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، مشورہ لیا جاتا ہے، یار یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں اس میں نقصان تو نہیں ہو جائے گا، تو مجھ کو مشورہ تو دے یار۔ اچھی طریقے سے چھان بین کر کے یعنی کہ ہم لوگ قدم رکھیں دنیا کے اندر کہ نقصان نہ ہو جائے، لیکن آخرت کے معاملے میں کوئی احساس نہیں ہے۔ ہماری نماز غلط ہے، ہمارے روزے رکھنا غلط ہے، ہمیں مسائل سے کوئی آگاہی نہیں ہے، ہمارے معاملات غلط ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ علماء اکرام کے پاس جائیں، مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں اور اپنی اصلاح کروائیں، کبھی نہیں سوچا۔ ہم اپنی دکانداری میں لگے رہے، کاروبار میں لگے رہے، اپنے دفتر میں لگے رہے، کمپنی میں لگے رہے،
دنیا کمانے میں، دنیا بٹورنے میں، دنیا ذخیرہ کرنے میں لگے رہے، مگر ہم نے اپنی آخرت کو فراموش کر دیا۔ اس آخرت کو فراموش کر دیا، اس میدان محشر کو فراموش کر دیا کہ جہاں پر ہم کو سب مر کے جانا ہے گا اور سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے گا۔ اس آخرت کو فراموش کر دیا۔ کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا چہرہ لے کر جائیں گے؟ کیا شکل لے کر جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ آپ کے اور میرے اعمال کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میدان محشر میں ہم لوگوں کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا وہ، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی اطاعت کری ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ ہماری زندگی جو نا وہ گزرتی چلی گئی، جوانی گزر گئی، لڑکپن گزر گیا اور ہماری عمر گزر گئی، اور اب یعنی کہ ہم لوگ کوئی 40 کوئی 45 سال کی عمر میں پہنچا ہوا ہے، کوئی 50 سال کی عمر میں پہنچا ہوا ہے، اور کوئی مرنے ہی والا ہے گا، بس دنیا سے جانے والا ہے گا۔ اپنی زندگی کے اندر کبھی اپنے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو، ہمیں نہیں معلوم۔ اب تو ہم بے نمازی ہیں گے، اور کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں جمعہ یا اتوار یا عید بقرہ عید پڑھ بھی لیتے ہیں، تو وہ مطلب کس طرح پڑھتے بے ڈھنگی نماز وہ ہم جانتے ہیں گے۔ ہم تو جمعے کے روز 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں بھائی، صاف بات، یہ حالت ہے۔ اور جیسے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور چھو منتر ہو جاتے ہیں گے۔ اور نماز کون پڑھے گا؟ آپ کا چاچا پڑھے گا معذرت کے ساتھ، ہمارے والد صاحب پڑھیں گے، کون پڑھے گا وہ؟ بھائی واجب اور سنتیں تو ضروری ہیں گی، تو لہٰذا ہم لوگ یعنی کہ صرف 2 فرض ادا کرتے ہیں، سنت موقدہ کو چھوڑ دیتے ہیں گے۔ قیامت کے روز اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو چھوڑنے والا ہوگا اس کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یعنی کہ ہم لوگوں نے عذاب سے دوچار ہونے کو منظور کر لیا ہے، گویا کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ معافی مانگتے ہیں، نہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں، بس ہماری زندگی اس قدر گناہوں سے لبریز ہے، گناہوں سے بھری پڑی ہے، معصیت سے بھری پڑی ہے۔ افسوس کہ ہم لوگ توبہ بھی نہیں کرتے۔ توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم لوگ سدھرنا ہی نہیں چاہتے، باز آ جانا نہیں چاہتے ہم لوگ۔ ابھی تو ہمارے بہت سارے ارمان ہیں، منصوبے ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہمارے بہت سارے پروجیکٹ ہیں گے، ان سارے معاملات کو لے کر چلنا ہے، نبھانا ہے گا، اس لیے ہم توبہ نہیں کرتے، سدھرنا نہیں چاہتے ہم لوگ۔ اگر سدھر جائیں گے، توبہ کر لیں گے تو نماز پڑھنا پڑ جائے گی۔ نہ بابا، ٹائم نہیں نماز پڑھنے کا، مسجدوں میں آنے کا ٹائم نہیں ہے، نیک مجلسوں میں جانے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اچھی صحبتوں کو اختیار کرنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، اچھی گیدرنگ میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم تو وہ گیدرنگ پسند کرتے ہیں جہاں پر چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہوں، جہاں گندی باتیں ہوتی ہوں، جو فوش کلامیاں ہوتی ہوں، جہاں پر گالم گلوچ ہوتی ہو، ہمیں وہ محفلیں اچھی لگتی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب تک کہ وہ ہمارا دوست، وہ جو گالیاں بکنے والا ہے، جو الٹی سیدھی بک بک کرنے والا ہے، جو الٹی سیدھی مطلب الیکٹ سلیکٹ کرنے والا ہے، جو چھوڑنے والا ہے، جو گپے چھوڑنے والا ہے، گپ شپ لگانے والا ہے، ہمیں تو اس کا انتظار ہوتا ہے۔ ابھی تک وہ نہیں آیا یار، مزہ نہیں آ رہا گیدرنگ کے اندر، اس کو کال کی جاتی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ یار دنیا کے اندر ہم اس لیے آئے ہیں، سوچو یار میرے بھائیوں، سوچو، جس طرح یہ رمضان آیا اور جانے والا ہے، اس طرح ہم لوگ آئے اور ہم لوگوں کو بھی جانا ہے گا۔ جس طرح آج رمضان کا آخری دن آ گیا ہے، ایک روز ایسا آئے گا کہ ہمارے بھی جانے کا آخری دن آ چکا ہوگا، اور پھر آپ چلے جاؤ گے دنیا سے۔ آپ کے بچے رو رہے ہوں گے، آپ کی ماں رو رہی ہوگی، آپ کی بیوی رو رہی ہوگی، مال و متاع، مال و اسباب دنیا میں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ آپ کی 2 ویل، آپ کی 4 ویل، آپ کے بڑے بڑے مطلب یہ کہ پروجیکٹ، منصوبے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو یارو اس چیز کے پیچھے جاؤ جو کام آئے گا آخرت میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا چھوڑ دو، آپ دنیا کو بھی برتو مگر آخرت کو فراموش نہ کرو، دونوں کو ساتھ لے کر چلو تاکہ آخرت ہماری خراب نہ ہو جائے۔ جس کی آخرت خراب ہوئی بس وہ خراب ہو گیا، نامراد ہو گیا وہ۔ تو لہٰذا یارو نیک لوگوں کے راستے پر چلو۔ نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، مصطفیٰ پاک کے صحابہ ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیکوکار بندے ہیں۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور ان کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں تو ان کی صحبت کو اختیار کریں، آٹومیٹک نیک بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ چرس کی عادت کیسے لگ جاتی ہے؟ یہ ہیروئن کی عادت کیسے لگ جاتی ہے؟ یہ مین پوڑی اور گٹکے کی عادت کیسے لگ جاتی ہے؟ یہ کش لگانے کی عادت کیسے لگ جاتی ہے؟ یہ بری صحبت کی وجہ سے لگتی ہے گی۔ یہ گالیاں بکنے کی عادت کیسے لگ جاتی ہے؟ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے اور برائیاں کرنے، غیبتیں کرنے، چغلیوں کی
عادت کیسے لگ جاتی ہے؟ یہ بری صحبت کی وجہ سے لگتی ہے۔ جیسی صحبت اختیار کریں گے آپ ویسے ہی بن جائیں گے۔ آپ اچھی صحبت اختیار کریں گے اچھے بن جائیں گے، اور بری صحبت اختیار کریں گے برے بن جائیں گے۔ تو لہٰذا اچھی صحبت کو اختیار کیجئے تاکہ آپ اچھے بن جائیے، اور بری صحبت کو چھوڑ دیجئے تاکہ آپ برے بننے سے بچ جائیں۔ تو لہٰذا ہمارے سامنے صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، ہمیں اس زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کو، مصطفیٰ پاک کی ذات کو، خلفائے راشدین کو، ان کی ذات کو ہمیں اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے کہ جیسے یہ اسی طریقے سے ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ تو انشاءاللہ ان کی طریقے سے زندگی گزاریں گے، ان کی ادا کو ادا کرتے ہوئے، اور ان کی اتباع کرتے ہوئے، اور ان کی نقل کرتے ہوئے، اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ان کی ادا کو ادا کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجات سے نوازے گا اور ان کو اعلیٰ رتبے اور اعلیٰ مرتبے سے نوازے گا، تو ان کے صدقے میں، ان کی نقل کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی اعلیٰ رتبے سے نواز دیا جائے گا۔ یہ سمجھ کی بات ہے، جو سمجھے گا انشاءاللہ اس کو یہ ساری برکتیں ملیں گی، اور جو صرف اوپر سے جانے دے گا اور اس کان سے سنے گا اس کان سے نکال دے گا تو وہ اپنے لیے ہلاکت کا سامان جمع کر رہا ہے، وہ ہلاکت کا سامان جمع کر رہا ہے، اور جانا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، صحابہ اکرام کی پیاری پیاری زندگی ہمارے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بڑا مقام دیا۔ خصوصاً ان تمام صحابہ اکرام کے اندر سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد علی المرتضیٰ۔ سارے علماء اکرام کا اس بات پر اجماع ہے، سب کا اجماع ہے، اور چاروں کی شان جدا جدا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے چاروں کی شان جدا جدا بیان کی ہے۔ ابو بکر کا مقام اپنی جگہ، عمر فاروق کا مقام اپنی جگہ، عثمان غنی کا مقام اپنی جگہ، اور علی المرتضیٰ شیر خدا کا مقام اپنی جگہ۔ سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور ہر صحابی جو ہے وہ قطعی جنتی ہے۔ جنت کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور پیارے مصطفیٰ نے اپنی زبان حق کے ترجمان کے ذریعے جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے رکھی ہے گی۔ سارے صحابہ، کوئی ادنا سے ادنا صحابی بھی جو ہے وہ بھی جنتی ہے گا۔ سارے کے سارے صحابہ اکرام جنتی ہیں، لہٰذا ہمیں صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، کیونکہ یہ ہدایت کے راستے ہیں گے، یہ ہدایت کے ستارے ہیں گے۔ کسی ایک صحابی کی بھی آپ اتباع کر لو گے اور ان کی ادا کو ادا کر لو گے اور ان کے نقش قدم پر چل پڑو گے، یقین کریں آپ ہدایت پا جاؤ گے آپ۔ بہرحال میرے بھائیوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا شان ہے، با کرامت وہ صحابی ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، اور رسول اکرم علیہ السلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ مگر رسول اللہ علیہ السلام نے بھائی تو قرار دیا ہے، مگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی زندگی میں آپ کو بھائی نہیں کہا، کبھی بھائی نہیں کہا۔ ہمیشہ اچھے القاب کے ساتھ، مقدس القاب کے ساتھ جو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو القابات عطا فرمائے ہیں، ان القابات سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکارا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا طٰہٰ، یا یاسین، یا مزمل۔ اس طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو القابات سے نوازا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آپ کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا۔ یہ ادب اسی کا نام ہوتا ہے، ادب احترام اسی کا نام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ یہودی لوگ وہاں بیٹھے تو ایک سائل، ایک بھکاری ان یہودیوں کے پاس آیا، اور اگر وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھ کو کچھ بھیک دے دو، میں پریشان ہوں اور حاجت مند ہوں، میری کچھ پرابلم کو دور کر دو، مجھ کو بھیک دے دو، میں بھکاری ہوں، سائل ہوں۔ تو یہودیوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ سامنے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تشریف فرما تھے۔ ان یہودیوں نے اس سائل کو، فقیر کو، بھکاری کو، مانگنے والے کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی طرف بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ظاہری جو حالت ہے وہ تنگ دستی والی، اس وقت فاقہ کشی والی حالت ہے۔ یہودیوں نے اس لیے بھیجا کہ یہ سائل ان کے پاس جائے گا، ان سے مانگے گا،
اور علی المرتضیٰ کچھ دے نہ سکیں گے تو ہم لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ چنانچہ وہ سائل علی المرتضیٰ کے پاس آیا اور آ کر سوال کرنے لگا کہ میں بھکاری ہوں، فقیر ہوں، میں مستحق ہوں، اور میری مدد فرما دیجئے مالی، میں فقیر ہوں، مجھ کو کچھ عطا فرما دیجئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مومنانہ فراست سے ساری باتوں کو جان لیا۔ آپ با کرامت صحابی ہیں گے، بلکہ یہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے، اس بارگاہ سے ولایتیں ملتی ہیں گی، اس بارگاہ سے ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ جو اس روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں اور جتنے بھی با کرامت اولیاء کرام ہیں، سب کو بارگاہ علی المرتضیٰ سے خیرات ملی ہے گی۔ علی المرتضیٰ اتنی شان و شوکت والے بزرگ ہیں گے۔ تو وہ سائل آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ نے ساری جانکاری آپ کو پتہ چل گئی، مومنانہ فراست سے پتہ چل گئی کہ یہودیوں نے بھیجا ہے اس کو، اور اگر میں نے اس کو کچھ نہ دیا تو وہ یہودی مذاق اڑائیں گے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلایا کہ مجھ کو کچھ دے دیجئے، میں سائل ہوں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بظاہر میں کچھ نہیں تھا، نہ درہم نہ دینار، کچھ نہیں تھا۔ آپ نے 10 دفعہ درود پاک پڑھا، پڑھنے کے بعد ہاتھ میں دم کر دیا، کہا مٹھی بند کر لو، بند کر لی اس نے۔ اور وہی منظر دیکھ رہے تھے یہودی لوگ اور کہہ رہے تھے پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ارے پھونک مارنے سے تمہیں کیا معلوم کیا نہیں ہوتا؟ اگر پھونک ماری جائے کلام اللہ پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے، صحت مل جاتی ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو پھونک کو جانتے اور مانتے ہیں تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ وہ سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ میں پھونک مارا اور کہا کہ مٹھی بند کر لو۔ اس نے مٹھی بند کر لی اور فرمایا کہ یہودی جب تم کو بلائیں اور پوچھیں کہ علی نے کیا دیا تو ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مٹھی کھول کے دکھلا دینا۔ چنانچہ وہ سائل جانے لگا، یہودیوں نے اپنے پاس بلایا، اے سائل ادھر آ۔ وہ یہودی کے پاس سائل گیا، اس یہودیوں نے پوچھا کہ تم کو علی المرتضیٰ نے کیا دیا؟ اس سائل نے کچھ بولا نہیں منہ سے، ان کے سامنے مٹھی کو کھول دیا۔ جب کھولا تو اس کے اندر 1 دینار سونے کا جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ یہ شان کرامت دیکھ کر، یہ شان علی المرتضیٰ دیکھ کر وہ یہودی لوگ الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ تو الحمدللہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بڑا ہے، اور آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کا مقام معمولی نہیں ہے، بہت اونچا ورا الورا مقام ہے گا۔ ولی المرتضیٰ شیر خدا، مولا مشکل کشا، بہت بڑا لقب، بہت بڑا مقام ہے آپ کا۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزاری، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے رسول کی یاد میں گزارا ہے۔ اور آپ قربانیاں دینے والے تھے، آپ ایثار کرنے والے تھے، آپ راہ خدا میں خرچ کرنے والے تھے، آپ راہ خدا میں بے درے خرچ کرتے تھے۔ جو مال آتا اس راستے سے آپ واپس راہ خدا میں دے دیتے، آپ اپنے پاس جمع نہیں کرتے تھے، آپ اپنے پاس اللہ کی رضا جمع کرتے تھے، آپ اپنے پاس اللہ کی خوشنودی جمع کرتے تھے، مال و متاع جمع نہیں کرتے تھے، مال و اسباب جمع نہیں کرتے تھے، دھن دولت جمع نہیں کرتے تھے۔ یہ جمع کرنا تو قارون کا کام ہے، شداد کا کام ہے، فرعون کا کام ہے۔ مسلمانوں کا جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہو، جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہو، وہ مال جمع نہیں کرتا، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ لیکن ہمارا بھروسہ اللہ پر کہاں رہا؟ اللہ پر یقین کہاں رہا؟ ان صحابہ کرام کا تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ گھر میں، آپ کی اہلیہ فاطمہ الزہرا، آپ خود حسن حسین اور آپ کی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ ان تینوں نے، خاتون جنت، علی المرتضیٰ اور فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے یہ منت مانی کہ یا اللہ تو ان دونوں کو شفا دے دے ہمارے بچوں کو۔ تو ہم یہ منت مانتے ہیں کہ ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ جب اللہ نے شفا عطا فرما دی تو آپ نے بس تینوں نے
3 روزہ رکھنے کی منت جو مانی تھی اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ پورا کرنا واجب ہوتا ہے گا۔ اگر آپ کی منت پوری ہو گئی ہے تو اس منت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے گا، واجب ہوتا ہے۔ بہرحال آپ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بازار میں کچھ نہیں تھا، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ آپ بطور کرامت چاہتے تو گھر کے اندر راشن آ جاتا، بطور کرامت آپ کے گھر میں آٹا آ جاتا، اگر آپ چاہتے تو گھر کے اندر دولت آ جاتی، مگر آپ نے اس کو قبول نہ کیا، اس کو ٹھوکر مارا ہے گا۔ دنیا کو طلاق دے دی آپ نے، اور ایسی 3 طلاق دی جس میں رجوع نہیں ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو لہٰذا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ تھا نہیں کھانے پینے کو، تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ رکھنا تھا، سحری کرنی تھی، افطاری کرنی تھی، تو لہٰذا آپ نے ادھار کے طور پر کہیں سے آپ نے کچھ آٹا وغیرہ لے کر آ گئے آپ، کہ کم سے کم 3 3 6 3 9 روٹیاں بن جائیں کہ افطار میں کھا لیں گے، اور سحری کے اندر پانی سے روزہ رکھ لیں گے، سحری جو ہے پانی سے کر لیں گے، اور افطاری جو ہے وہ 1 1 روٹی کھا لیں گے، گزارا ہو جائے گا بس۔ ہماری طرح تھوڑی متنجن ہونا چاہیے، قورمہ ہونا چاہیے، مٹن ہونا چاہیے، بیف ہونا چاہیے، کڑھائی ہونا چاہیے، دمبا گوشت ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، پورا دسترخوان بھرا ہوا ہو، تب ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں گی۔ اور وہ اللہ کے پیارے، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے وہ، اور وہ تھوڑے پر اکتفا کرتے تھے وہ، بس وہ اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے دنیا سے رخصت ہوتے تھے وہ، اور ہم لوگ شیطان کے لیے جیتے ہیں، شیطان کے لیے رخصت ہوتے ہیں معاذ اللہ اور معذرت کے ساتھ۔ وہ اللہ والے تھے وہ، لہٰذا انہوں نے ادھار کے طور پر تھوڑا آٹا لے لیا کہ 9 روٹیاں 3 دن کی افطار کے وقت بن جائے، افطار کے وقت 3 روٹیاں بن جائیں، 3 روٹیاں، تو فضا، خاتون جنت اور علی المرتضی یہ تناول کر لیں گے۔ اب چنانچہ روزہ رکھ لیا پانی سے، ہم لوگ پانی سے روزہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ پانی سے روزہ رکھے ہم لوگ، نہ ہمیں تو پراٹھے چاہیے، اگر 2 پراٹھے کی بھوک ہے تو ہم 3 پراٹھے قصدن کھاتے ہیں گے، قصدن، تاکہ سارا دن گزارنا ہے بھائی، ٹرینی کھا رہے ہیں، کھجلا کھا رہے ہیں، جو ہضم دیر میں ہوتا ہے وہ کھایا جا رہا ہوتا ہے گا، یہ حالت ہے ہماری۔ تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں کے تینوں بزرگ، فضا اور خاتون جنت، انہوں نے پانی سے سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، اور پھر اس کے بعد جب افطار کا وقت آیا تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کی جو خادمہ فضا 3 روٹی بنائی گئی، 3 روٹیاں بنائی گئی، وہ بنانے کے بعد اس کو دسترخوان پہ رکھ لیا، کیا غروب آفتاب ہوگا تو 1 1 روٹی ہم لوگ پانی سے بھگو کر کھا لیں گے، پانی سے، سالن سے نہیں، پانی سے ہم لوگ یعنی کہ اس کو بھگو کر کھا لیں گے۔ اب چنانچہ 3 روٹی بنا لی گئی ہیں اور دسترخوان پر رکھ دی گئی ہیں، اور غروب آفتاب کا انتظار ہو رہا ہے کہ غروب آفتاب ہو تو تینوں کچھ تناول کریں۔ غروب آفتاب ابھی ہونے والا تھا، دروازے پر ٹھک ٹھک آواز آئی، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے پر گئے، دیکھا کہ ایک سائل آیا ہوا ہے اور وہ مانگ رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مسکین ہے۔ وہ کہنے لگا میں مسکین ہوں اور مجھ کو بھوک لگی ہے، حاجت مند ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، مسکین ہوں، آپ مدد فرما دیجئے، کچھ کھانے کو ہو تو دے دیجئے۔ اور یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، اس بارگاہ سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا، یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے۔ چنانچہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور اپنی اہلیہ خاتون جنت کو اور فضا کو یہ بات بیان کی، اور تینوں کے تینوں سخی، انہوں نے وہ تینوں روٹی اٹھا کر سائل کو دے دی۔ اب اندازہ لگائیے، سحری میں پانی پی کر سحری کری تھی، سارا دن روزے کا تھا، اور عرب کی گرمی آپ جانتے ہو کیسی گرمی ہوتی ہے، اور غروب آفتاب کے وقت جب کھانا کھانے کا وقت آیا، جب روٹی کھانے کا وقت آیا، سائل آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ روٹی تینوں کی تینوں اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں ثواب چاہیے، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی خوشنودی چاہیے، ہم بھوک نہیں مٹانا چاہتے، ہم اس کی جگہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ واہ، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے پانی پی کر روزہ کھول لیا، دوسرے دن پھر آپ نے سحری کے وقت پانی سے سحری کر لی، اور سارا دن آپ روزے سے رہے، تینوں کے تینوں بزرگ۔ جب افطار کا وقت آیا تو پھر یعنی کہ 3 روٹی بنائی گئی اور دسترخوان پر رکھ دی گئی غروب آفتاب کے وقت، اور جب غروب آفتاب کا وقت ہونے والا تھا، انتظار کیا جا رہا تھا کہ غروب آفتاب ہو تو ہم تناول کریں، دروازے پر پھر کھٹ کھٹ کی آواز آئی، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے،
دیکھا کہ ایک یتیم آیا ہوا ہے اور وہ عرض کر رہا ہے کہ میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، بڑا مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، بھوک لگی ہے، کچھ ہو تو دے دیجئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، خاتون جنت کی شان دیکھیں، فضہ کی قربانیاں دیکھیں اور ان کا اثار دیکھیں۔ یہ گھر میں آئے اور اپنے ان دونوں کو بتایا، بتانے کے بعد وہ روٹیاں اٹھائیں اور اٹھا کر اس یتیم کو دے دی، خود پانی سے افطار کر لیا، پانی سے افطار کر لیا۔ اب تیسرے دن بھی سحری کری آپ نے پانی سے، اور پانی سے کرنے کے بعد جب غروب آفتاب کا وقت آیا، 3 روٹی وغیرہ بنا لی گئی تھی کہ غروب آفتاب جیسے ہی ہوگا تو ہم تناول کریں گے۔ آج تیسرا دن ہے اور 3 دن سے پیٹ میں پانی کے سوا کچھ نہیں گیا، کچھ نہیں گیا، اور اب تیسرا دن ہے اور 3 روٹی پکی ہوئی ہیں، دسترخوان پہ رکھی ہوئی ہیں اور پانی میں ساتھ رکھا ہوا ہے کہ پانی میں ڈبو ڈبو کر اس کو کھا لیا جائے گا۔ غروب آفتاب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ پھر دروازے پہ کھٹ کھٹ کی آواز آئی، علی المرتضیٰ گئے، دیکھا کہ ایک قیدی آیا ہوا ہے، ایک اسیر آیا ہوا ہے، قیدی، اور وہ کہنے لگا کہ میں قیدی ہوں، اسیر ہوں، قید سے مجھ کو رہائی ملی ہے، ابھی میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کے دروازے پر آیا ہوں، حاجت مند ہوں، بھوک لگی ہے، پیٹ بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو رہا ہے، کرم فرمائیے، مہربانی فرمائیے، کچھ ہے تو کھانے کو دے دیجئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، خاتون جنت کی شان دیکھیں اور فضہ کی شان دیکھیں۔ علی المرتضیٰ اندر آئے اور ان دونوں کو یہ باتیں بیان کی اور وہ تینوں روٹیاں اٹھا کر اس اسیر کو، قیدی کو دے دی اور وہ چلا گیا۔ اور جب غروب آفتاب کا وقت آیا، آپ تینوں نے پانی سے افطار فرما لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ بزرگ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن نازل فرما دیا کہ یہ تینوں کے تینوں جو ہیں، علی المرتضیٰ، خاتون جنت اور یہ فضہ، یہ اپنی ذات پر دوسرے لوگوں کو فوقیت دیتے ہیں، اللہ کے لیے فوقیت دیتے ہیں، حالانکہ فوقیت والے یہ ہیں، عظمت والے یہ ہیں، اللہ کے لیے یہ اہمیت دیتے ہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اہمیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کوئی بدلہ، کوئی شکرانہ، کوئی تھینک یو اور کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ جو کام کیا ہے وہ فقط اللہ کے لیے کیا ہے، ہم تم سے کوئی اس کا شکریہ نہیں چاہتے۔ دیکھا آپ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور خاتون جنت اور فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا مقام اور مرتبہ، یہ اللہ والے تھے میرے بھائیوں، یہ اللہ والے تھے۔ ہم لوگ اللہ والے کہاں سے ہیں؟ ہم لوگ تو روزے ہی نہیں رکھتے، اللہ والے کہاں سے ہو گئے؟ ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ والے کہاں سے ہو گئے؟ ہم تو بدنگاہی سے نہیں بچتے، اللہ والے کہاں سے ہو گئے؟ ہم تو داڑیاں مڈاتے ہیں روزانہ، اللہ والے کہاں سے ہو گئے؟ ہم تو روزانہ فلمیں دیکھتے ہیں، ہم تو گندی گندی غلیظ فلمیں دیکھتے ہیں کہ اللہ والے کہاں سے ہو گئے؟ منہ بھر بھر کر جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے قرضے دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں، اللہ والے کہاں سے ہو گئے؟ اللہ والے وہ تھے حقیقی، وہ تھے حقیقی۔ ایک مرتبہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک درہم آیا، ایک درہم، اور وہ درہم آپ کے پاس موجود تھا۔ آپ نے اس درہم کو اپنی طرف مخاطب کیا اور فرمایا، اے درہم، جب تک تو میرے پاس رہے گا مجھ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ کہنے کے بعد اس درہم کو آپ نے رائے خدا میں خرچ کر دیا، اور رائے خدا میں خرچ کرنے کی صورت میں آپ نے اللہ کی بارگاہ سے اجر حاصل کر لیا، ثواب حاصل کر لیا، نیکی حاصل کر لی۔ اور ہم لوگ رائے خدا میں اگر دیتے بھی ہیں تو سوچ سوچ کر دیتے ہیں کہ میں 50 کا دوں یا 100 کا دوں، 1000 کا دوں یا 500 کا دوں، سوچ سوچ کر۔ 5000 کی تو نوبت ہی نہیں آتی سوچنے کی، 150 پر سوچا جا رہا ہوتا ہے، 1500 پر سوچا جا رہا ہوتا ہے، 1000 کے بارے میں تو تصور بھی نہیں آتا کہ ہم رائے خدا میں دے دیں، اور اس کے بعد سوچنے کے بعد نکالا وہی 50 روپے جاتا ہے، اور اس کو چیک کر لیا جاتا ہے کہ چپکا ہوا تو نہیں ہے، ایک جا رہا ہے یا 2 جا رہا ہے، ایک ہی ڈالتے ہیں گے۔ اور پھر امام صاحب کو کہتے ہیں دعا کر دیجئے گا، لو امام صاحب کو خریدا جا رہا ہے 50 روپے میں، دعا کر دیجئے گا۔ ہم ایسے لوگ ہیں ہم لوگ۔ تو یارو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کے دیے ہوئے میں سے راہ خدا میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اور عطا فرمائے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ چاروں کے چاروں جو صحابہ کرام ہیں، ان کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے
کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابو بکر آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیے اور میری رحمت سے جسے چاہیں جنت میں بھیج دیں اور جسے چاہیں روک دیں. اور اے عمر فاروق آپ میزان عمل پر کھڑے ہو جائیں اور جس کا چاہیں عمل وزندار کر دیں، جس کا چاہیں ہلکا کر دیں. اور اے عثمان آپ پل صراط پر کھڑے ہو جائیں، جسے چاہیں پار لگا دیں اور جسے چاہیں نہ لگائیں. اور اے علی المرتضیٰ آپ حوض کوثر پر کھڑے ہو جائیں، جسے چاہیں سیراب کر دیں اور جسے چاہیں نہ کریں. یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ عرض کریں گے یا اللہ میں اس بندے کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو داخل کر دے، اس کو رہنے دے. اسی طرح عمر فاروق اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ اس کے نامہ اعمال وزندار ہو جائیں اور اس کے ہلکے ہو جائیں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پل صراط کو عبور کر لے اور یہ نہ کر سکے. اور اسی طریقے سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میں اس کو پلانا چاہتا ہوں، حوض کوثر سے سیراب کرنا چاہتا ہوں اور اس کو نہیں کرنا چاہتا. وہ کون ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ جو گستاخ ہوں گے انبیاء کے، جو گستاخ ہوں گے رسولوں کے، جو بے ادب ہوں گے صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے، جو گستاخ ہوں گے. گویا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو داخل جنت نہ فرما، ان کا عمل وزندار نہ ہو اور یہ پل صراط سے کٹ کر گر جائیں اور علی المرتضیٰ ان کو پانی نہ پلائیں. اور جو باادب ہیں، جو باادب ہیں، جو انبیاء کا اور شہداء کا اور رسولوں کا اور بزرگان دین کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، آل رسول کی محبت میں جو سرشار ہیں وہ جنت میں چلے جائیں اور ان کا وزن بھاری ہو جائے اور پل صراط سے وہ گزر جائیں اور حوض کوثر پر علی المرتضیٰ ان کو حوض کوثر کا پانی ان کو پیش کریں اور جب وہ پی لیں تو جنت میں جانے تک ان کو پیاس نہ لگے، بلکہ کبھی بھی ان کو پیاس نہ لگے. دیکھا آپ نے ان چاروں یاروں کی شانیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاروں کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ان چاروں سے محبت کریں. جب ہم علی المرتضیٰ کا تذکرہ سنیں تو جو ہمارے چہرے پر شاد بادی آتی ہے، خوشی آتی ہے، اسی طریقے سے عثمان غنی کا تذکرہ سننے پر آنی چاہیے. اور جس طریقے سے عثمان غنی کا تذکرہ سننے سے ہمارے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، اسی طریقے سے عمر فاروق کا تذکرہ سننے سے خوشی کی لہر دوڑ جائے. اور اسی طریقے سے جب عمر فاروق کا تذکرہ سنا جائے اور ہمارے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اسی طریقے سے ابو بکر کا جب تذکرہ سنا جائے تو ہمارے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جائے. یہ ہوتے ہیں سچے مسلمان. سچے مسلمان اس کو کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ان میں سے ایک کو مانا جا رہا ہے، ایک کا انکار کیا جا رہا ہے، دوسروں کو مانا جا رہا ہے، دوسرے کا تیسرے کا انکار کیا جا رہا ہے. نہیں، سب سے محبت کی جائے، ہر صحابی سے محبت کی جائے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ. سمجھے آپ؟ تو لہذا ہر صحابی سے محبت کرو، کیونکہ رسول اللہ کا ہر صحابی قطعی جنتی ہے، قطعی جنتی ہے. تو لہذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحابہ کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے میرے بھائیوں، آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ کیا شان ہے علی المرتضیٰ کی، کیا مقام اور مرتبہ ہے علی المرتضیٰ کا. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کی اطاعت کری اس نے میری اطاعت کری، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے علی کو محبوب رکھا اس نے مجھ کو محبوب رکھا، اور جس نے مجھ کو محبوب رکھا اس نے خدا کو محبوب رکھا، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. اور ایک مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ علی مجھ سے ہے، مجھ مصطفیٰ سے ہے، اور میں علی سے ہوں، اور علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، اور علی کا جسم میرا جسم، اور میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، یعنی کہ میں جس کا مددگار ہوں، مشکل کشا ہوں، علی بھی اس کا مددگار اور مشکل کشا ہے۔ تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، کیا شان ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اور پیارے مصطفیٰ نے کیا شان عطا فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضی سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، ہر صحابہ سے محبت کرتے تھے، لیکن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر تیار کیا، اسلامی لشکر تیار کیا، ایک تشکیل دی، اور اس کو جنگ کی طرف، مارکے کی طرف، میدان جنگ کی طرف اس لشکر کو تیار کر کے، اس کی تشکیل دے کر اس کو وہاں روانہ کیا، اور اس لشکر کے اندر علی المرتضی شیر خدا مولا مشکل کشا بھی موجود تھے۔ جب یہ لشکر چلا گیا تو جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگے، یا اللہ، جب تک کہ میں علی کی زیارت نہ کر لوں، علی کا دیدار نہ کر لوں، علی واپس سلامتی کے ساتھ نہ آ جائے، اس وقت تک مجھ کو موت نہ دینا۔ دیکھا آپ نے، یعنی کہ رسول اکرم علیہ السلام خود بھیج رہے ہیں لشکر اسلام کے ساتھ جنگ کے لیے، لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور پھر جب وہ چلے گئے، نکل گئے، تو پیچھے دعا بھی کی جا رہی ہے، یا اللہ علی کو سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ واپس آ جانے کی توفیق عطا فرما۔ محبت دیکھیں آپ، محبت دیکھیں، رسول اللہ کی محبت علی المرتضی سے دیکھیں آپ، کیا محبت ہے میرے بھائیوں، اللہ کو اور مصطفیٰ کو علی المرتضی سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، بہت محبت ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا پرندے کا بھنا ہوا گوشت لے کر، پرندے کا بھنا ہوا گوشت لے کر وہ آیا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ سرکار نے قبول فرما لیا۔ قبول فرمانے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، تو اس کو میرے پاس بھیج جو تجھ کو تیری مخلوق میں سب سے پیارا ہے۔ بس یہ دعا کرنی تھی، اور اس کے بعد یہ بھی آپ نے عرض کیا، اس کو بھیج جو تیری مخلوق میں سب سے پیارا ہے، تجھ کو اس کو بھیج تاکہ میں اس کے ساتھ یہ بھنا ہوا گوشت تناول کروں۔ بس یہ دعا کرنی تھی، اور دعا کے بعد فوراً علی المرتضی شیر خدا مولا مشکل کشا وہ سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، اور دونوں نے مل کر اس پرندے کا گوشت تناول فرمایا۔ دیکھا آپ نے، اللہ کی بارگاہ میں اور مخلوق میں علی المرتضی کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر اونچا ہے، کس قدر وراء الورا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی نہیں، علی المرتضی کو جو شان خدا نے مصطفیٰ کی زبان حق کے ترجمان کے ذریعے جو دی ہے، اور جو خود مصطفیٰ نے اپنے اختیارات سے جو مقام علی المرتضی کو دیا ہے، ہائے ہائے، اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ پیارے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمائے ہیں۔ اے مصطفیٰ، آپ جس کو چاہو مقام عطا فرما دو، مرتبہ عطا فرما دو، رتبہ عطا فرما دو۔ چنانچہ مصطفیٰ پاک نے علی المرتضی کو جو مقام اور مرتبہ اور رتبہ جو عطا فرمایا ہے، وہ بالکل تنہا ہے، وہ بالکل اور یکتا ہے گا، وہ یکتا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں علی المرتضی شیر خدا وہ تشریف لائے، تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جو بیٹھی ہوئی تھی سرکار کے ساتھ، اتنے میں علی المرتضی تشریف لائے، تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی عرب کا سردار آ گیا، علی عرب کا سردار آ گیا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سن کر
عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، عرب کے سردار تو آپ ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہ، میں سارے جہان کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے۔ دیکھا آپ نے، علی عرب کا سردار ہے اور میں سارے جہاں کا، ساری کائنات کا سردار میں مصطفیٰ ہوں، اور علی عرب کا سردار ہے۔ واہ کیا شان ہے میرے بھائیوں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی پائے کی ہے، بڑی پائے کی ہے۔ ایک حبشی غلام تھا، ایک حبشی غلام تھا، بیٹا جب مانگو تو تب دینا۔ ایک حبشی غلام تھا، وہ علی المرتضیٰ سے بہت محبت کرتا تھا، بڑے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، ٹوٹ کر ان کو چاہتا تھا، محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، ان کا اکثر بیشتر لوگوں سے تذکرہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا وہ حبشی غلام سے اس نے بامر مجبوری چوری کر لی، بامر مجبوری لوگوں نے پکڑ کر امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ اس نے چوری کی ہے، اور اس نے اقرار بھی کر لیا ہاں مجھ سے چوری ہو گئی ہے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت کے مطابق حد قائم کی گئی اس پر، اور علی المرتضیٰ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، پہنچوں تک ہاتھ کاٹ دیا۔ وہ محبت کرنے والا تھا، وہ علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والا تھا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا آپ نے، کیونکہ اللہ اس کا رسول ساری محبتوں پر فوقیت رکھتی ہے، اللہ رسول کی محبت۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا اور وہ ہاتھ پکڑ کر کٹا ہوا وہ اپنے گھر جانے لگا۔ راستے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا ابن القبا، یہ دو صحابی جو تھے وہ تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں اس سے ملاقات ہو گئی، اس حبشی غلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو ابن القبا جو تھے انہوں نے مطلب اس حبشی غلام سے پوچھا یہ تمہارا ہاتھ کیسے کٹ گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ علی المرتضیٰ امیر المومنین، اور بڑے القاب کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ، محبت بڑے لہجے اور انداز کے ساتھ علی المرتضیٰ کا نام لیا اور کہا کہ انہوں نے میرے ہاتھ کو کاٹا ہے گا۔ ابن القبا کہنے لگے کہ تم اب بھی ان کا ادب اور احترام کے ساتھ نام لے رہے ہو، القاب کے ساتھ نام لے رہے ہو، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا ہے، اب تو تمہارے اندر معاذ اللہ سختی آ جانے چاہیے تھی۔ استغفر اللہ۔ وہ کیا کہنے لگا؟ نہ انہوں نے تو مجھ کو اللہ کے قہر سے بچایا، اللہ کے عذاب سے بچایا، جہنم سے بچایا اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے حق بات جانب کیا ہے، انہوں نے میرا جو ہاتھ کاٹا ہے وہ حق بات جانب کاٹا ہے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے، وہ خاموشی کے ساتھ وہ نکل گئے۔ نکلنے کے بعد علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر وہ عرض کرنے لگے حضرت وہ جو حبشی غلام جو آپ نے ہاتھ کاٹا ہے نا وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے وہ آپ سے، اور وہ لوگوں کو یہی کہتا پھر رہا ہے انہوں نے صحیح کاٹا ہے، صحیح کاٹا ہے، جو بھی فیصلہ کیا ہے صحیح کیا ہے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا جاؤ لے کر آؤ اس کو، بلا کر لے کر آؤ۔ چنانچہ یہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر دوبارہ علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ علی المرتضیٰ نے اس سے کٹا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد اس کو کلائی پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اس پر کپڑا ڈال دیا، اور جو علی المرتضیٰ کو پڑھنا تھا وہ پڑھا۔ ابھی وہ پڑھائی ختم نہ ہوئی تھی، غیب سے آواز آئی علی رومال ہٹاؤ، کپڑا ہٹاؤ۔ جب کپڑا ہٹایا تو ہاتھ صحیح ہو چکا تھا۔ ہاتھ صحیح ہو چکا تھا۔ علی المرتضیٰ کی شان آپ دیکھیں کیا شان ہے۔ اسی طریقے سے جنگ صفین کے دور کے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر وہ صفین کے مقام پر وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک گراؤنڈ، ایک بڑا سا میدان تھا۔ لشکر والوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت یا امیر المومنین پیاس لگی ہے، شدت کی، بہت شدت کی پیاس لگی ہے اور بے قراری ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ وہاں پر ایک گرجا گھر تھا، تو گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یار یہاں پر کوئی پانی وغیرہ کی جگاڑ ہو جائے گی، کوئی پانی وغیرہ مل جائے گا یہاں پر؟ تو وہ راہب کہنے لگا بھائی یہاں سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو پانی مل جائے گا، یہاں تو پانی نہیں ہے۔ تو وہ سارا کا سارا لشکر جو ہے علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ہم وہاں چلے جائیں، پانی پی کر آ جاتے ہیں۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد آپ گراؤنڈ کے اندر اپنی نظر کو دوڑانے لگے،
اس میدان کے اندر اپنی نظروں کو دوڑانے لگے اور اس طریقے سے دیکھنے لگے، اور دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس مقام پر تم گڈھا کھودو۔ چنانچہ جب گڈھا کھودا گیا تو وہاں پر ایک بڑا سا پتھر نمودار ہوا۔ آپ نے فرمایا پتھر کو ہٹاؤ۔ لوگوں نے ہٹانے کی کوشش کری، اس کو اٹھانے کی کوشش کری۔ وہ 2 تھے، وہ 4 تھے، وہ 6 تھے، وہ 8 تھے، وہ 10 تھے، وہ 12 تھے۔ ان لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کری، کسی سے نہ اٹھا۔ علی المرتضیٰ اس گڈھے میں خود اترے، اپنی آسین کو اوپر چڑھایا اور چڑھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اس پتھر کی جڑ کے اندر، دراڑوں کے اندر داخل کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور قوتوں سے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اور جب اس کو پھینکا تو اس پتھر کے نیچے ایک خوبصورت اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی نوش کیا، سارے لشکر والوں نے نوش کیا، اور اپنے مشکیزیں بھر لیے، سارے جانوروں کو پانی پلا دیا گیا۔ اور یہ سارا منظر وہ گرجے گھر والا راہب دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ آپ فرشتہ ہیں، کیا آپ نبی ہیں؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں نبی ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا صحابی ہوں، صحابی ہوں۔ تو وہ راہب کہنے لگا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس گرجا گھر کے پاس ایک چشمہ ہے، اور اس چشمے کو وہی ڈھونڈ پائے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا، نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد اس راہب نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اسلام قبول کیا، اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ دیکھا آپ نے کیا شان علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت سیدتنا خاتون جنت اور حسن حسین اور علی المرتضیٰ 3 روز سے فاقے سے تھے، 3 روز سے فاقے سے تھے، پیٹ میں کچھ نہیں گیا تھا، حسن حسین بھی بھوکے تھے۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر نامدار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یا آپ میری قمیص لے جائیے، فروخت کر دیجئے، تاکہ کچھ پیسے وغیرہ آئیں تو کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، 3 دن سے بھوکے ہیں ہم لوگ۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں آتا ہے کہ وہ قمیص کو لے کر گئے، فروخت کر دیا، اور 6 درہم کے اندر وہ قمیص فروخت ہوئی۔ اب چنانچہ 6 درہم لے کر وہ آ رہے تھے، راستے میں ایک غریب بندہ، نادار بندہ، مستحق بندہ وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ میں بھوکا ہوں اور پریشان ہوں، بہت زیادہ ضرورت مند ہوں، آپ میری مدد فرما دیجئے، حاجت روائی کر دیجئے، مشکل کشائی کر دیجئے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، منع نہیں ہے، کوئی سائل آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو اس کو ٹھکرایا نہیں جاتا، بلکہ عطا کیا جاتا ہے، بلکہ منہ مانگا عطا کیا جاتا ہے، پھر رخصت کیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ اس سائل نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ 6 درہم آ کے خود، حالانکہ بھوکے تھے آپ، 6 درہم اس کو دے دیے۔ اب چنانچہ آپ اپنا خالی ہاتھ لے کر گھر پہ آ رہے تھے، راستے میں ایک اونٹ بیچنے والا اونٹ بیچ رہا تھا، اس نے آپ کو آواز دی، اے علی یہ اونٹ میں بیچ رہا ہوں، آپ خریدیں گے؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، میں کہاں سے خریدوں گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ ادھار کے طور پہ خرید لیجئے، پیسے آئیں گے تو دے دیجئے گا۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ ادھار کے طور پر خرید لیا، اور خرید کر وہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں ایک بندہ اور مل گیا، وہ کہنے لگا کہ آپ اس کو بیچو گے؟ تو کہنے لگے ہاں بیچوں گا۔ تو وہ کہنے لگا آپ نے کتنے کا خریدا؟ تو آپ نے فرمایا 100 درہم کا میں نے خریدا ہے گا، ادھار کے طور پر 100 درہم کا خریدا ہے۔ ہم ہوتے تو جھوٹ بول دیتے، معاذ اللہ، ہم تو جھوٹے ہیں لوگ ہیں نا، ہم لوگ تو ہم تو چاہتے ہیں بس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو جائے، بس جھوٹ بول کر اپنا نفع اٹھاتے ہیں ہم لوگ۔ تو وہ سچے لوگ تھے، وہ انہوں نے کہا کہ میں نے ادھار کے طور پر 100 درہم کا میں نے خریدا ہے۔ تو اس نے خود کہا کہ 1.60 دوں؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں دو۔ چنانچہ 1.60 آپ کو دیا، اونٹ نے اس کے حوالے کر دی۔ آپ 1.60 لے کر جانے لگے گھر کی طرف، راستے میں وہی بندہ مل گیا جس سے آپ نے اونٹ خریدا تھا، وہی بندہ مل گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اونٹنی کہاں گئی؟ کہا کہ وہ تو میں نے فروخت کر دی۔ کہا کتنے کی؟ کہا میں نے 1.60 کی۔ ہم ہوتے تو جھوٹ بول دیتے،
کہ یار میں نے وہ بامر مجبوری یار یہ وہ ہم نے 50 کی یار وہ ہم نے اس کو بیچ دیے، ہم ہوتے جھوٹ بولتے، لیکن وہ سچے لوگ تھے، وہ ایماندار لوگ تھے، وہ دیانتدار لوگ تھے، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ سچے، ان کا رب سچا، ان کا رسول سچا تھا، سارے صحابہ سچے تھے، اہل بیت سچے تھے۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ آپ نے کتنے کی بیچی؟ کہا 160 کی۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ کو جو ادھار آپ نے جو خریدا تھا وہ ادھار کا پیسہ واپس کر دیجئے۔ چنانچہ آپ نے اس کو 100 درہم دے دیا اور 60 درہم لے کر آپ گھر پہ پہنچے، گھر والے خوش ہو گئے، ارے 60 درہم، تو انہوں نے ساری بات بیان کر دی۔ اسی طریقے سے میں نے 6 درہم جو تھے میں نے غریب کو دے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے 6 کی جگہ مجھ کو 60 عطا کیے۔ وہ ساری باتیں آنے کے بیان کر دی۔ جب رسول اللہ گھر میں تشریف لائے، رسول اللہ نے یہ ساری باتیں بیان کی، تو رسول اللہ نے فرمایا علی جانتے ہو وہ بیچنے والا کون تھا اونٹنی، اور وہ خریدنے والا کون تھا، اور وہ اونٹنی کیا تھی؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں گے۔ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا اے علی وہ بیچنے والا جبرائیل تھا اور خریدنے والا میکائیل تھا، اور وہ اونٹنی تھی کہ قیامت کے روز اس اونٹنی پر، جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر خاتون جنت میں داخل ہوں گی۔ دیکھا آپ نے کیا شان ہے یار ان لوگوں کی، ان بزرگوں کی کیا شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، خاتون جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور علی المرتضیٰ کا جنت الفردوس میں محل کے سامنے میرا محل ہوگا، میرے محل کے سامنے علی المرتضیٰ کا محل ہوگا۔ اور ایک موقع پر رسول اکرم علیہ السلام نے حسن حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا، چادر میں لے لیا، علی فاطمہ کو لے لیا، اور لینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، لوگوں کو فرمایا یہ میری اہل بیت ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ دیکھا آپ نے کیا شان ہے یار۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کس کو دیکھ کر؟ علی المرتضیٰ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تو یہ مسکراتے ہوئے دیکھ لیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلو علی الحبیب، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا اور پوچھا اے ابو بکر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں مجھ کو دیکھ کر؟ اے امیر المومنین آپ مجھ کو دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو رسول اللہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز علی جس کو جنت کی اجازت دے گا وہی جنت میں جائے گا، علی جس کو جنت کی اجازت دے گا، جنت کا ٹکٹ دے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے بجا فرمایا، مگر رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی اس کو جنت کی اجازت دینا اور جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ ابو بکر کی محبت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، میرے بھائیو، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے، ابھی ایک شخص آنے والا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں میرے بعد اس سے بڑھ کر کوئی بزرگ تر نہیں ہے، اور اس کی شفاعت قیامت کے روز انبیاء کی شفاعت کی طرح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا کیا ہے۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، رسول اللہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، یہ فرماتے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ سرکار نے ابو بکر سے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرنے کے بعد
گلے لگایا اور گلے لگانے کے بعد ان کو پیار کیا. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ ابو بکر کو پیار فرما رہے ہیں, ماشاء اللہ پیار فرما رہے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا اے علی ابو بکر کا مقام اور مرتبہ میری بارگاہ میں ویسا ہی ہے جیسا میرا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے. دیکھا ابو بکر کا بھی مقام پتہ چلا, علی المرتضیٰ کا بھی مقام پتہ چلا, عثمان غنی کا بھی پتہ چلا, عمر فاروق کا بھی مقام اور مرتبہ پتہ چلا. کیا شان ہے میرے بھائیوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے میرے بھائیوں, جب آپ کا وصال ہونے والا تھا, آپ دنیا سے رخصت فرمانے والے تھے, تو ابو بکر نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھ کو غسلہ دے دینا اور کفن پہنا دینا, نماز جنازہ پڑھ دینا, اور پڑھنے کے بعد سرکار کے روزے پر لے جانا اور سرکار سے اجازت طلب کرنا. اگر رسول اللہ نے اجازت دے دی تو فبیہا, مجھ کو رسول اللہ کے قدموں میں پہلو میں دفن کر دینا, اور اگر اجازت نہ ملی تو بقی شریف میں دفن کر دینا. چنانچہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسلایا گیا, نماز جنازہ پڑھی گئی, اور آپ کا جسد اطہر کا جو جنازہ مبارک تھا وہ اٹھا کر رسول اللہ کے روضے کے سامنے قبر انور کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا. دروازہ بند تھا اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی تھی, رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی تھی یا رسول اللہ آپ کا یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے, آپ کے پہلو میں آپ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے, اگر اجازت ہو تو ہم آپ کی بارگاہ میں ان کو دفن کر دیں. بس اتنا کہنا تھا. وہ جو روضہ رسول کے دروازے پر جو تالا لگا ہوا تھا وہ تالا خود بخود کھل گیا, وہ کنڈی خود بخود کھل گئی, وہ دروازہ کھل گیا, اندر سے مصطفیٰ کی آواز آئی کہ ابو بکر کو مصطفیٰ سے ملا دو, ابو بکر کو مصطفیٰ سے ملا دو. سارے صحابہ نے دیکھا, سارے لوگوں نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہاں ابو بکر تھے, وہاں عثمان تھے, وہاں علی تھے, وہاں ابو طلحہ بن عبید اللہ تھے, وہاں زبیر بن عوام تھے, وہاں ابو عبیدہ بن جراح تھے, سعد بن ابی وقاص تھے, سعید بن زید تھے, بڑے بڑے اجلہ صحابہ اکرام وہاں موجود تھے. سب نے یہ دیکھا کہ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ سے روزے سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو, ابو بکر کو مصطفیٰ سے ملا دو, مصطفیٰ کے قدموں میں دفن کر دو. سبحان اللہ. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں, یا ابو بکر ہو یا عمر فاروق ہو, یا اللہ اس کے رسول کی اجازت کے بغیر ظاہر بات ہے کوئی بندہ وہاں سپرد خاک نہیں ہو سکتا. یہ دونوں بلند و بالا ہستیاں اللہ اس کے رسول کی اجازت سے دفن کی گئی ہیں. یہ ایسی پاک باز ہستیاں ہیں. رسول اکرم علیہ السلام کا بڑا ساتھ دیا ہے, اس وقت ساتھ دیا ہے جس وقت کسی کے پاس مال نہیں تھا, رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے مال نہیں تھا. ابو بکر کے پاس اس وقت مال تھا اور سارا مال مصطفیٰ کے کہنے پر رائے خدا میں خرچ کر دیا تھا. جنگ تبوک, غزوہ تبوک کے موقع پر مصطفیٰ پاک نے اعلان کیا, اے میرے صحابہ تم جاؤ اپنے گھروں پر اور رائے خدا میں ہم تم سے چندہ طلب کرتے ہیں, جو تمہاری بساط ہو, جو تمہاری حیثیت ہو, تم رائے خدا میں لاؤ اور میرے پاس لا کر دو. چنانچہ صحابہ اکرام جو تھے وہ اپنے اپنے گھروں پہ گئے اور اپنی بساط کے مطابق, حیثیت کے مطابق لاتے رہے. اور سرکار سب سے پوچھتے تھے بھائی گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, بھائی گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. یہاں تک کہ عمر فاروق وہ اپنے گھر کا سامان لے کر آئے. عمر فاروق سے بھی پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, تو عمر فاروق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 50%, 50% گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا اور 50% آپ کی بارگاہ میں رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے آپ کی قدموں میں نے رکھ دیا ہے. ابھی یہ بات ختم ہوئی تھی, ابو بکر اپنے کندھوں پر
ایک سامان کا بورا لادے ہوئے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور وہ بورا مال و متاع اور مال و اسباب سے بھرا ہوا تھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مصطفیٰ پاک نے ان سے بھی پوچھا، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نہیں چھوڑا، سارا مال و متاع مال و اسباب ایک سوئی تک بھی نہ چھوڑی، سارا اٹھا کر بورے میں بھر کر آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، اور گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا شان ہے یار، یہ مقدس صحابہ تھے، یہ شان والے تھے، سبحان اللہ کیا شان تھی۔ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا، میں نے دنیا کے اندر جس نے مجھ پر احسان کیا تھا ساروں کے احسان کا چکتا میں نے کر دیا دنیا ہی میں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں دیا۔ وہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اسی احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا اور وہی صلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ کیا شان ہے یار۔ تو رائے خدا میں جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اپنی زندگی میں اس کو خرچ کر دیا، رائے خدا میں دے دیا۔ کسی نے کہا کہ کچھ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر میرے بچے نافرمان ہوئے تو میرے چھوڑے ہوئے مال سے اور مزید وہ گناہ کریں گے اور میرے لیے گناہ جاریہ کا باعث بنیں گے، اور اگر میرے بچے نیک ہوئے تو ان کو میری دولت کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ یہ تربیت دینی چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو، یہ تعلیم دینی چاہیے اپنے بچوں کو۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، جو لوگ رائے خدا میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو مبارک ہو کہ مصطفیٰ پاک نے فرمایا کہ لوگ نماز روزوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ سخاوت کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے۔ مصطفیٰ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے انسان تو خرچ کر، تیرا خدا تجھ پر خرچ کرے گا۔ مصطفیٰ پاک نے فرمایا کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ جہنم سے دور ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور، وہ جنت سے دور، وہ لوگوں سے دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو یارو یہ باتیں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر مینار بننے والا ہے، تعمیراتی کام مینار کا شروع ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد یہ کام شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یارو میں آپ سے عرض کروں گا، آپ نے یہ باتیں سنی، آپ نے یہ بیان سنا، آپ نے ابو بکر کی سخاوت سنی، آپ نے علی المرتضیٰ کی سخاوت سنی، خاتون جنت کی سنی، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ بھی اس سخاوت کی طرف نظر رکھتے ہوئے رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے 2,000 1,000 1,500 کے لیے اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دو، اللہ تم کو اور عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ تم کو اس کی جزا دے گا، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، انشاءاللہ تم کو ملے گا، اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا، تمہارے بال بچوں کو خوش رکھے گا، اور انشاءاللہ دونوں جہاں میں تمہیں سعادت مند کر دیا جائے گا۔ ان 2,000 کے ذریعے، ان 1,500 کے ذریعے، ان 1,000 کے ذریعے گویا تم جنت خرید رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے، تو لہٰذا تمہارے پاس جو جان ہے، تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہارا نہیں، وہ اللہ کا ہے۔ تو جب وقت پڑے تو تم اپنی جان بھی قربان کر دینا، وقت پڑے تو اپنا مال بھی قربان کر دینا، بھروسہ اللہ اور اس کی رسول کی ذات پر رکھنا، تم کبھی فاقہ کش نہیں ہو سکتے، مفلسی میں نہیں جا سکتے، تنگ دست نہیں ہو سکتے، انشاءاللہ اللہ تم کو عطا فرمائے گا، دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ جن جن بھائیوں نے دیا میں ان کا
شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو لوگ نہ دے سکے یا رکھ کر لے کر نہیں آئے تھے ان سے میں عرض کروں گا غروب آفتاب کے وقت، غروب آفتاب سے پہلے پہلے رمضان جا رہا ہے، ابھی آپ کو زیادہ ثواب مل جائے گا، لاکھوں کے حساب سے، تھوک کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے آپ کو ثواب مل جائے گا۔ غروب آفتاب کے بعد دیں گے ثواب میں کمی ہو جائے گی، تو میں آپ سے امید کروں گا کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ اپنا پیسہ جمع کرائیں گے۔ مینار کی مد میں ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں، بلکہ تو چلے جائیں گے دنیا سے، مینار، مسجد، گنبد سلامت رہے گا اور ہمارے لیے سالے ثواب کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک بار اللہ کا ذکر کر لو، اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کی وجہ سے ہماری مغفرت کر دے۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل ذکرہ وجل شانہ۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ یہ جو پیسہ جمع ہوا ہے انشاءاللہ 3 سے زیادہ ہوگا، انشاءاللہ 3 لاکھ سے زیادہ ہوگا، انشاءاللہ 3 لاکھ سے زیادہ ہوگا۔